شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے وضو کیا تو 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں پر پانی ڈالا، پھر کلی کی اور ناک جھاڑی، پھر 3 بار اپنا چہرہ دھویا، پھر 3 مرتبہ کوہنی سمیت اپنا دایاں ہاتھ دھویا، پھر 3 مرتبہ کوہنی سمیت اپنا بایاں ہاتھ دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر 3 مرتبہ اپنا دایاں پاؤں دھویا، پھر 3 مرتبہ بایاں، پھر فرمایا میں نے رسول اللہ کو دیکھا، آپ نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا۔ پھر فرمایا جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرتا ہے پھر 2 رکعتیں پڑھتا ہے اور وہ اس دوران اپنے دل میں کسی قسم کا خیال نہ لائے تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان تشریف لائے تو فرمایا ان گھروں کے رہنے والے مومنوں تم پر سلامتی ہو، اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی یقیناً تمہارے پاس پہنچنے والے ہیں۔ میری خواہش تھی کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھتے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کہ ہم آپ کے بھائی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میرے ساتھی ہو اور ہمارے بھائی وہ ہیں جو ابھی نہیں آئے۔ صحابہ نے پھر عرض کیا اللہ کے رسول آپ اپنی امت کے ان افراد کو کیسے پہچانیں گے جو ابھی نہیں آئے اور وہ بعد میں آئیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے بتاؤ، اگر کسی شخص کا سفید ٹانگوں اور سفید پیشانی والا گھوڑا سیاہ گھوڑوں میں ہو تو کیا وہ اپنے گھوڑے کو نہیں پہچانے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور پہچان لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس وہ آئیں گے تو وضو کی وجہ سے ان کے ہاتھ پاؤں اور پیشانی چمکتی ہوگی، جبکہ میں حوض کوثر پر ان کا پیش رو ہوں گا۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔